ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ اس تاریخ ساز شخصیت کی ولادت کا مہینہ بھی ہے جس کو دنیا شیخ الہند یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور جانتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے سو پتہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن کو پتہ نہیں۔ اس کفرستان کے اندر سب سے پہلے دین کا چراغ جلانے والی جو شخصیت تھی، اس شخصیت کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ۔ 5ویں صدی ہجری تک یہ سارا کا سارا ملک ہندوستان کفر، بت پرستی، ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس ملک میں چاروں طرف مندریں ہی مندریں تھیں اور انہی کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس پورے ملک کے طول و عرض میں ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اللہ کا نام لیتا ہو۔ بڑی گہری ضلالت و گمراہی تھی، اور اسی 5ویں ہجری کے ختم اور 6ٹھی ہجری کے شروع میں اللہ رب العزت نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مہینے میں ولادت فرمائی۔ اور حضرت خواجہ صاحب اپنے جس بستی اور گاؤں کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ گاؤں بھی کفر و ضلالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس ضلالت کے ساتھ ساتھ وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس لیے کہ اس دور کے اندر وحشی تاتاریوں کا فتنہ چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں پامال کرتے تھے، نوجوانوں اور بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے والدین کے ساتھ فوراً اپنے اس پیدائشی ملک کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت خواجہ صاحب کی عمر مبارک بلوغت کے قریب پہنچی۔ والد بھی دنیا سے گزر چکے تھے، والدہ بھی دنیا سے گزر چکی تھی۔ والدین سے حضرت خواجہ صاحب کو ترکے میں زمین کا ایک حصہ ملا تھا، وہ اس پر کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور حضرت خواجہ صاحب اپنی زمین پر کاشتکاری کر رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو مجذوب قسم کے تھے، خواجہ صاحب کے باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ صاحب کی نظر اس مجذوب بزرگ پر پڑی، وہ دوڑے دوڑے گئے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے باغ میں لایا اور سایہ دار درخت کے نیچے ان کو بٹھایا، اور ایک درخت سے توڑ کر انگوروں کا بالکل تازہ خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجذوب بزرگ خواجہ صاحب کی اس مہمان نوازی سے، ان کی عزت و تکریم سے اتنے متاثر ہوئے، اس فقیر کی جھولی میں روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جھولی سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے منہ میں رکھ کر چبانا شروع کیا۔ جب اس کو انہوں نے مکمل چاب لیا تو پھر اپنے منہ سے نکال کر خواجہ صاحب کو دیا، کہا کہ اب اس کو کھا لو۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ روٹی کے ٹکڑے جو اس مجذوب کی زبان سے نکلے تھے، جب میں نے اپنے منہ میں رکھ کر اس کو چبانا شروع کیا تو اللہ نے میرے سینے کو نور سے منور فرما دیا، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کی دل کی دنیا بھی تبدیل فرمائی، اور حضرت خواجہ صاحب کو دنیا سے تنفر پیدا ہوا، اور انہوں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ جتنی زمین ہے یہ ساری کی ساری زمین بیچ کر میں اللہ کے لیے خرچ کر دوں۔ اور حضرت خواجہ صاحب کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی، جس طرح میں اپنی زمین کو پانی سے سیراب کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اللہ کی مخلوق کے دل کو اس نور سے سیراب کروں۔ پھر آپ سب کچھ بیچ کر، اس دور کے اندر علم کے دو زبردست مراکز تھے،
ایک سمرقند دوسرا بخارا۔ حضرت خواجہ صاحب وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ شرعی علم حاصل کرنے کے بعد خواجہ صاحب کو فکر ہوئی کہ اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے وہ کسی پیر کی تلاش میں تھے۔ حضرت خواجہ صاحب اسی تلاش میں نکلے، بغداد پہنچے۔ وہاں پر بغداد کی ایک مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا، حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو حضرت نے توجہ کی اور حضرت نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ خواجہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً 2 رکعت نفل پڑھی تو پھر حضرت نے کہا آؤ قبلہ رخ بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے حکم پر بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب میں نے سورہ بقرہ مکمل پڑھی تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ سبحان اللہ 21 مرتبہ پڑھو۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ قریب آؤ۔ میں قریب پہنچا تو ترکی نما ایک ٹوپی میرے سر پر رکھی اور اپنی ایک کملی جو حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر تھی وہ کملی نکال کر حضرت خواجہ صاحب کو اڑائی اور پھر حضرت خواجہ صاحب سے کہا سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھو۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کے حکم پر سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھی اور مختلف قسم کے اوراد و وظائف تھے جو میرے شیخ مجھ سے کرواتے رہے۔ جب سارے وظائف تکمیل پا گئے تو شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے لائے اور لا کر میرے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ خواجہ اپنی نگاہیں آسمان پر کرو۔ تو میں نے اپنی نگاہیں آسمان پر کی تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ کہاں تک دکھتا ہے؟ خواجہ صاحب کہنے لگے کہ عرش تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس عبادت اور مجاہدے اور شیخ کی توجہ کے نتیجے میں سارے کے سارے حجابات کو اللہ نے ختم فرما دیا تھا۔ پھر حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب زمین کی طرف نیچے دیکھو۔ تو حضرت خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کے حکم پر نیچے نظر کی تو پھر شیخ نے پوچھا کہ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت تحت الثری تک سب نظر آتا ہے، یعنی ساتوں زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب دکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر سلوک و تصوف کے مدارج کو طے کیا اور پھر جب اس کی تکمیل ہوئی اور شیخ سے خلافت ملی تو وہاں سے نکل کر آپ نے سیاحت شروع فرمائی اور سیاحت میں سب سے پہلے آپ کے دل میں ارادہ ہوا میں اللہ کے گھر پہنچ کر حج کروں۔ چنانچہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام سے نکل کر بغداد سے نکل کر مکۃ المکرمہ پہنچے اور بڑے اہتمام کے ساتھ حج کے فرائض مکمل کیے اور حج کے فرائض کی تکمیل کے بعد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صلاۃ و سلام کا شرف حاصل کروں۔ اب بڑے جذبے اور کیفیت کے ساتھ آپ مکے سے مدینے کی طرف نکلے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خواجہ صاحب نے ارادہ کیا کہ میں مزید کچھ دن مدینے ہی میں قیام کروں گا اور آپ اس عرصے کے اندر پوری دل جمی اور دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں لیٹا ہوا تھا،
خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ خواجہ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں ایمان کی محنت کرو۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد اور اس اشارے کے بعد میں صبح بیدار ہوا، وہاں سے پھر میں بغداد پہنچا اور چند دن میں نے وہاں گزارے اور مختلف مقامات سے ہوتا ہوا، بلخ سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ اور اس وقت تک یہ ہندوستان کفرستان تھا حقیقی اور صحیح معنوں میں، اور یہاں کے لوگ ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں پر یقین رکھنے والے تھے، لیکن پورے ملک کے طول و عرض میں اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو خدا کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دور کے اندر سلطان شہاب الدین نے بڑی کوشش کی تھی اس ملک کو فتح کرنے کی، اور اس نے کئی مرتبہ اس ملک پر حملہ کیا تھا۔ اس دور کے اندر ہندوستان پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تھا پرتھوی راج۔ وہ بڑا زبردست تھا اور بہادر حوصلہ مند تھا اور اپنے مذہب کا بڑا کٹر تھا۔ اور جب حضرت خواجہ صاحب اپنے چند مریدین کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ اس ملک میں داخل ہو رہے تھے، ہندوستانی سرزمین پر قدم رکھ رہے تھے، وہ وقت وہ تھا کہ جس میں سلطان شہاب الدین اپنی فوجوں کے ساتھ شکست کھا کر اس ملک سے نکل رہا تھا۔ سلطان کی فوجوں کی نظر ان درویش اللہ والوں پر پڑی تو اس فوج کے کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت خواجہ صاحب سے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ میں ہندوستان میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان شہاب الدین کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی لیکن اس ملک کو فتح نہیں کر سکے، اور ہمارے پاس اتنی زبردست فوج تھی اور اسلحہ تھا، ہم کچھ نہیں کر سکے، اور تم بالکل خالی ہاتھ خلاش لوگ ہو، تم کیا تیر مار لوگے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے پورے تحمل کے ساتھ اس فوج کے لوگوں کو جواب دیا، تم لوگ جب اس ملک کی طرف آئے تھے تو اپنی فوج اور اپنے اسلحے پر بھروسہ تم نے کیا تھا، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر اس ملک میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس ملک کو بغیر کسی ہتھیار کے فتح کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ وقت وہ تھا کہ اس ملک کے ہر باشندے کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق سخت قسم کی نفرت پائی جاتی تھی۔ کوئی مسلمانوں کو منہ لگانے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب یہ حضرات داخل ہوئے اس ملک کے اندر، نہ ان کو کہیں ٹھکانہ تھا، نہ کوئی بلاتا تھا، لیکن حضرت خواجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے علم و عمل کا ایک ایسا زبردست جہاد کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اخلاق اور کردار اور اللہ کی جو مدد آپ کو شامل حال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہات آپ کو حاصل تھی، اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر اسلام پھیلا، اور ہمارے باپ داداؤں میں سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ دین پہنچا، اور ہم ان کی اولاد آج جو مسلمان ہیں انہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ حضرت خواجہ صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ساری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں اور ان جیسے تمام بزرگان دین کو، جنہوں نے اس ملک کے خطے خطے میں پہنچ کر اللہ کے دین کو پہنچانے کی جو کوشش کی، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔